الحمد للہ رب العالمین۔ بی بی زینب نے پوچھا، اچھا بی بی عائشہ یہ بتاؤ کہ جب تم اس کی اونٹنی پر سوار ہونے لگی تو اس وقت تمہاری زبان سے کون سا کلمہ نکلا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اتنا شان بخشا؟ تو انہوں نے کہا میں نے یہی پڑھا تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تو بی بی زینب نے کہا ہاں بالکل، مومنین کے لیے تو سب سے بڑا سہارا ہے یہ کلمہ۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ سب باتوں میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ جس شخص کے ساتھ صفوان معطل السلمی کے ساتھ بی بی عائشہ کی تہمت لگائی گئی تو انہوں نے صحابہ سے کہا، انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں تو مرد ہی نہیں ہوں، میں تو عورت کے قابل ہی نہیں ہوں، تو نعوذ باللہ میں کیسے گناہ کروں گا؟ تو اللہ نے انتظام کر دیا کہ بی بی عائشہ پر کسی طرف سے بھی الزام نہ لگ سکے، یعنی وہ بھی اس قابل نہیں تھا، اور برات بھی اللہ نے کر دی، اور بی بی کی زبان سے بھی وہی کلمہ نکلا جو بی بی ہاجرہ ام اسماعیل کو جب حضرت ابراہیم چھوڑ کے جا رہے تھے تو انہوں نے پیچھے سے دوڑی اور جنت المعلیٰ تک دوڑتی گئی، اور حضرت ابراہیم خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا کہ جواب دو۔ تو بی بی نے پوچھا کہ تم ہمیں اپنی ناراضگی میں چھوڑ کے جا رہے ہو یا بحکم الجلیل، اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں بحکم الجلیل، میں اللہ کے حکم، فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو آپ نے بھی یہی کلمہ پڑھا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے وہ شان بخشی کہ آج زمزم بھی اور صفا مروہ بھی قیامت تک ان کی نشانیاں ہیں جو ہمیشہ کے لیے جاری اور ساری رہیں گی۔ حضرت سیدنا ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا ان نے بھی یہی کلمہ پڑھا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور جنگ احد میں جب شکست ہوئی اور ابو سفیان نے نعرے مار کے صحابہ کو ڈرایا، سب نے یہی پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہ ایک ایسا کلمہ ہے، ایسا اسم العظم ہے کہ جتنی بڑی مصیبت ہو اگر آدمی یقین کامل کے ساتھ پڑھے تو ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اسی لیے علماء نے باقاعدہ اس کلمے کی فضیلت میں کتابیں لکھی ہیں، القول الجمیل فی فضیلت حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اس میں انہوں نے مختلف طریقے سے پڑھنے کا انداز بھی لکھا ہے، لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے پڑھتے رہیں۔ اللہ